وہ اپنے قول کے اوپر پکا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ توریت کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، تو توریت کے بہت سے حوالے، متعدد حوالے زبور کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اور پھر اگر آپ زبور پڑھتے ہیں اور پھر آپ صحائف الانبیاء پڑھتے ہیں تو توریت، زبور کے حوالے آپ کو صحائف الانبیاء کے اندر ملیں گے۔ اور اگر پھر اس کے بعد آپ انجیل پڑھتے ہیں تو تمام صحائف کے حوالے آپ کو انجیل کے اندر ملیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر منسوخ ہوئی ہوتی کوئی بھی کتاب تو اس کا رائج الوقت کے اندر حوالہ نہیں دیا جاتا۔ اور میں آپ کو ایک قانون کی بات بتاتا چلا جاؤں، قانون کا جو آرٹیکل منسوخ کر دیا جاتا ہے، راج الوقت قانون کے اندر اس کو لاگو نہیں کیا جاتا، نہ ہی عدالتوں میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قانون منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر توریت منسوخ ہوئی ہوتی تو زبور کے اندر کبھی حوالے نہ ملتے، اور اگر زبور منسوخ ہوا ہوتا تو صحائف الانبیاء کے اندر کبھی حوالے نہ ملتے، اور اگر صحائف الانبیاء منسوخ ہوا ہوتا تو کبھی انجیل کے اندر حوالے نہ ملتے۔ اور سنیے بڑے غور سے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل کے 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شاشہ بھی اس میں سے نہیں ٹلے گا۔ ایک نقطہ، ایک شاشہ، ایک حرف اس میں سے نہیں ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے بیان ایک طرف اور میرے خداوند یسوع کی زبان مبارکہ سے صادر ہوئے لفظ ایک طرف، کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کو، زبور کو، صحائف الانبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ میں تو ان پر مہر کرنے آیا ہوں، کیونکہ موسیٰ کو لکھوانے والا تو میں تھا، ہارون کو الہام دینے والا تو میں تھا۔ میں نے ہی دانیل پر کتاب کو نازل کیا، میں نے ہی زکریا پر کتاب کو نازل کیا، میں نے ہی یوئیل پر کتاب کو نازل کیا، اور میں نے ہی زبور لکھوائے، تو میں کیسے اپنی باتوں کی نفی کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں ان کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ میں پورا کرنے آیا ہوں۔ اور پھر میرے مسیح نے فرمایا، لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹال جائے تو ٹال جائے، آسمان اور زمین ٹال جائے تو ٹال جائے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز آسمان ٹال سکتا ہے، زمین ٹال سکتی ہے، چیزیں بدل سکتی ہے، لیکن میرے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، یہ منسوخ کے قابل نہیں رہی۔ قرآن مجید کا ایک حوالہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 191 سے 196 تک میں آپ کے لیے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ سنیے بڑے غور سے۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اترا ہوا ہے، اس کو ایماندار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح عربی میں کیا ہے، اور اس کی خبر پہلے نبیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہے قدیم نبیوں کی کتابوں کے اندر، جس کو یسوع مسیح نے فرمایا میں نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں، یعنی توریت کے اندر جو لکھا ہے، زبور کے اندر جو لکھا ہے، صحائف الانبیاء کے اندر جو لکھا ہے،
وہی کچھ تو میرے اندر لکھا ہے، اگر وہ منسوخ ہو گئے تو پھر قرآن کس چیز کا دعوے دار ہوا؟ ہم لکھا ہے کہ جو کچھ صحائف کے اندر ہے، جو کچھ نبیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہی تو میرے اندر لکھا ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر آتا ہے، اس کی 48ویں آیت کے اندر آتا ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر بائبل کے اندر تحریف ہو گئی ہے تو قرآن بائبل کا مصدق کہلاتا ہے، یعنی تصدیق کرنے والا۔ لکھا ہے کہ وہ اس کا مصدق ہے، اور صرف مصدق ہی نہیں ہے بلکہ اس پر نگران بھی ہے۔ بائبل مقدس خدا کا لاریب کلام، جیسے ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے سنا، وہ آسمان پر قائم ہے۔ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اب یہ تحریف ہے کیا چیز جو لوگوں نے مشہور کی ہے؟ بائبل میں تحریف ہو گئی ہے، اور ہر مسیحی اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، بائبل میں اختلاف نکال کے دکھاتے ہیں، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اس میں کچھ لکھا ہے، اس میں کچھ لکھا ہے۔ یہ تو تحریف ہے۔ اب یہ تحریف ہے کیا چیز؟ نوٹ کیجئے، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں کسی کو تو نوٹ کیجئے ان باتوں کو۔ تحریف کا معنی جو ہے، اس کا مفہوم جو ہے، امام فخر الدین رازی بہت بڑے اہل اسلام کے امام ہیں۔ امام فخر الدین رازی لفظ تحریف کی یوں تعریف کرتے ہیں: بدلنا، تبدیل کرنا، راہ صداقت سے پھیرنا۔ لیکن جہاں کہیں یہ لفظ مقدس نوشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہاں اتفاق رائے سے اس کے معنی یہ سمجھے گئے ہیں کہ خدا کے کلام کو اس کی صداقت اور معنی اور مقصد سے بدل دینا۔ اب یہ ہے تحریف کا مفہوم۔ تحریف کا مطلب ہے بدل دینا، بگاڑ دینا، چینج کر دینا، تبدیل کر دینا۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں جی بائبل کو تبدیل کر دیا گیا ہے، چینج کر دیا گیا ہے، اور بائبل میں سے ریفرنس نکال کر کبھی کوئی 666 غلطیاں بتا رہا ہے، کوئی کبھی 630 غلطیاں بتا رہا ہے، مختلف اغلاط بتاتے ہیں جی بائبل کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ تحریف ہے۔ اب تحریف ہے کیا چیز؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس کا مطلب ہے بدلنا، راہ حق سے پھیرنا، صحیفوں کے اندر ہیر پھیر کر دینا، یہ تحریف ہے۔ اب یہ تحریف بھی دو قسم کی ہے، سن لیجیے، غور کیجیے، نوٹ کیجیے۔ تحریف کی بھی دو قسمیں ہیں، مستند اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی تحریف تحریف لفظی ہے، نوٹ کیجیے، پہلی تحریف تحریف لفظی ہے، اور دوسری تحریف تحریف معنوی ہے۔ اب تحریف لفظی جو ہے اس کے اندر بھی چند اقسام ہیں۔ تحریف لفظی جو ہے اس کی بھی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے اندر سے عبارت کو حذف کر دینا۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس کے اندر سے لوگ کہتے ہیں آیتیں نکال لی اور یہ حذف ہو گئی ہے، یہ تحریف ہے۔ پہلی قسم کی تحریف جو تحریف لفظی کے اندر آتی ہے کہ کتاب کے اندر سے عبارت کو حذف کر دینا۔ دوسری قسم کی تحریف جو تحریف لفظی کے زمرے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے اندر عبارت تو موجود ہے لیکن اس کے آگے اور کچھ لکھ دینا اپنی طرف سے، جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسیحی یہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ دینا۔ تیسری قسم کی تحریف یہ ہے کہ کتاب مقدس کے اصل الفاظ کو اس کی جگہ سے خارج کر دینا اور اپنی طرف سے باتوں کو لکھ دینا۔ یہ تین قسم کی تحریف جو ہے یہ تحریف لفظی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا جاؤں تحریف معنوی کیا ہے۔ تحریف معنوی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ متن کے اندر عبارت تو ویسے کی ویسی رہے، یعنی اصل عبارت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہے لیکن اس کے معنیوں کو بدل دیا جائے۔ جیسے مقدس ہے، اس کا معنی ہے پاک، اس کا معنی بدل کے کر دیا جائے ناپاک، تو یہ تحریف معنوی کہلاتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کتب مقدسہ یا عبارت کے اندر اصل عبارت کے اندر رد و بدل تو نہ کی جائے لیکن اس کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنوں کو بدل دیا جائے۔ عبارت ویسی کی ویسی ہے، لیکن تلاوت کرتے وقت اس کے معنی بدل دیے جائے۔